عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفن فی ثلاثت اسواب یمانیت بید سحولیت من کرسف لیس فیہن قمیص ولا امامت۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو آپ کو 3 کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا، اور وہ سوتی کپڑا تھا اور اس کے اندر قمیض اور امامہ نہیں تھے۔ کل میت کو کفن دینے کے متعلق بیان ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، طریقہ بھی ہم نے سیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کو یاد بھی ہے۔ یاد ہے نا جی؟ میں بھی پوچھاں گا۔ آج کفن کا بیان ہے۔ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ بہت ساری خرابیاں جو ہمارے ہاں کفن کے اندر پائی جاتی ہیں، اس لیے میں اصل کفن جو دستیاب ہوتا ہے مارکیٹ میں وہ لے کے آیا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس کفن کے اندر سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ ہے کپڑے کی کوالٹی۔ حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اس کوالٹی کا، اس قیمت کا، اس لیول کا کپڑا پہنایا جائے، کپڑے سے مراد کفن پہنایا جائے جس کوالٹی کا کپڑا پہن کے عورت اپنے میکے جاتی ہے یا وہ کسی شادی کی تقریب کے اندر جاتی ہے۔ بندہ کسی تقریب کے اندر جاتا ہے تو برا سوٹ پہن کے نہیں جاتا، اچھے سے اچھا سوٹ اپنی استطاعت کے مطابق پہن کے جاتا ہے۔ جس طرح کا کفن مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے، اس طرح کا کپڑا جو ہے آپ موٹر سائیکل صاف کرنے کے لیے بھی نہیں رکھیں گے، اتنا گندا اور گھٹیا کپڑا ہے۔ اس طرح کا کپڑا اٹھا کے کفن دینا یہ شرعن جائز نہیں ہے۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ تسی جانتے ہو دکان تے دکان والے نو کہندے جی کفن دے دے، تو کفن کے لیے ہم نے ہر چیز کے لیے مخصوص بنا کے رکھا ہے، ہم اسی تھان میں سے آپ کو کفن والا ایک اسپیشل پیچھے سے بنڈل آتا ہے، اسی میں سے وہ کفن نکال کے دیتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی کپڑا کفن ہو سکتا ہے۔ سفید کپڑا مستحب ہے، سفید کپڑے کا کفن مستحب ہے۔ سفید کے علاوہ کسی بھی کلر کا آپ کفن دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، گناہ کسی میں نہیں ہے، یعنی سارے جائز ہیں۔ مثال ہے مجھے نیلا کلر پسند ہے تو میں کہتا ہوں جو مجھے نیلے کلر میں کفن دے دینا تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، یعنی ایک رتی برابر بھی کوئی گناہ نہیں۔ کسی عورت کو کوئی مخصوص کلر پسند ہے، وہ کہتی ہے کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو فلاں کلر کے اندر مجھے کفن دینا تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، بری کوالٹی، ہلکی کوالٹی، لو کوالٹی کا کفن دینا وہ شرعن جائز نہیں۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر دکان سے کوئی بھی لٹھا جس لیول کا آپ پہنتے ہیں وہ لٹھا خرید لیں، جس کلر کا مرضی خرید لیں، اور وہ کپڑا خرید کے آپ خود تیار کر کے گھر میں رکھوا دیں۔ آپ سے تیار نہ ہو تو مجھے کہیں، میں آپ کو کاٹ کے دے دوں گا۔ دوسری غلطی جو دکان والے وہ کاٹنے میں بھی کرتے ہیں، جو بازار سے کٹا کٹایا تیار شدہ کفن ملتا ہے اس کے اندر اس کی کٹنگ میں بھی بہت زیادہ فرق ہے، تو کاٹا ہوا بھی درست نہیں ہے، اس کی کوالٹی بھی درست نہیں ہے۔ یعنی بندہ آخری سفر پہ جا رہا ہے، یہاں سے بندہ باہر جائے تو ماں باپ کی 1000 خواہشیں ہوتی ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز دے کے بھیجیں، اور بندہ وہاں جا رہا ہے جہاں سے اس نے واپس آنا ہی کوئی نہیں ہے، اور آپ نے دنیا کا گھٹیا ترین کپڑا اٹھا کے اس کو کفن پہنا دیا، تو یہ مردے کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ تو کوشش کریں اپنے جیتے جی اپنے لیے، جس طرح باقی ایڈوانس چیزیں ساری تیار کر کے رکھی ہے نا جی، ہر چیز ہم نے ایڈوانس ایکسٹرا تیار کر کے رکھی ہے، اسی طرح موت نے بتا کے کوئی نہیں آنا، تو اپنی زندگی میں ہی حلال کی کمائی میں سے کفن اپنے پیسوں سے خرید کے بنا کے تیار کر کے گھر میں رکھیں، اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے کپڑا جو آپ کو مارکیٹ سے ملتا ہے۔ عورت کے کپڑے کے اندر 5 کپڑے ہوتے ہیں، کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں، ان میں ایک وہ جائے نماز کے لیے چھوٹا سا پیس دیتے ہیں، میں کھڑا ہو کے دکھاتا ہوں، آخر پہ پھر پہننا سکھاتا ہوں۔ یہ ہے جی کفن کے اندر اس طرح کے 3-4 پیس، وہ آپ عورت کو کہیں گے، عورت کا کفن کہیں گے تو وہ اس طرح کے 3-4 پیس ایکسٹرا رکھ دیتے ہیں، جہاں مرضی لگا لو۔
یہ آپ صرف مسلح بنا لیں جی، چلو ٹھیک ہے آپ نے رکھنا ہے، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ کفن کے ساتھ ہو، کوئی بھی مسلح امام نے کھڑا ہی ہونا ہے، اگر نہ بھی رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ ہو گیا، اور اس کے اندر کفن کے اندر سب سے پہلا کپڑا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لفافہ۔ کیا ہوتا ہے جی؟ نام یاد نہ بھی رہے لیکن سائز طریقہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک ہوتی ہے سب سے بڑی چادر، اسی کو لفافہ کہتے ہیں، جو سب سے اوپر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ لفافہ، یعنی سب سے بڑی چادر ہے۔ یہ چادر ہے جی، بچھائیں اس کو۔ بچھا لیں، اے آگے سب تو بڑی چادر، سیدھا سیدھا کر کے۔ اس کے بعد دوسرا کپڑا ہوتا ہے تہ بند کا، ازار اس کو کہتے ہیں۔ بڑی چادر جو ہے اس کا سائز ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بازار سے خود بھی بیٹھ کے کاٹ لیں تو آرام سے بنا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی فیسا غورس کا مسئلہ کوئی نہیں جو سمجھ نہیں آئے گا۔ بندے کے قد سے تقریباً فٹ 1.5 فٹ چادر جو ہے وہ بڑی ہو، تاکہ جب بندہ درمیان میں بیچ میں لیٹے گا تو اوپر سے اور نیچے سے باندھنے کے لیے گنجائش ہو کپڑے کی۔ ہاں 2 فٹ کر لیں، کوئی پیمائش نہیں ہے، بس اتنا ہو کہ آپ باندھ سکیں، اتنا بڑا بندے کے قد سے ہو۔ یہ کون سی چادر ہے جی؟ سب سے بڑی چادر، لفافہ نہ بھی یاد رہے، بڑی چادر سب سے بڑی جی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے جس کو آپ تہ بند کہتے ہیں۔ تہ بند کا سائز جو ہے وہ بندے کے قد جتنا ہوتا ہے، 5 فٹ قد ہے تو 5 فٹ کی ہوگی، یعنی اس بڑی چادر کے اندر جو اضافی کپڑا تھا تہ بند کے اندر وہ اضافی کپڑا نہیں ہوتا۔ سمجھ آیا جی؟ لیکن وہ جو کٹنگ کرتے ہیں وہ اس چیز کا فرق کوئی نہیں کرتے، وہ سیم 2 چادریں کاٹ کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ بالکل سیم ہے، اوپر والی اور نیچے والی برابر ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے قمیض۔ یہ ہے سمجھنے والی چیز، آپ بازار سے لیتے ہیں، کئی بار آپ نے خریدا ہوگا۔ قمیض جو ہے اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ قمیض اتنی ہو کہ اس کی سائڈوں کو کور کرے، جس طرح کہ کل ہم نے غسل میں سیکھا ہے۔ اگر بندہ ذرا صحت مند ہے تو اسی سائز کا وہ کاٹ کے دیتے ہیں، وہ اوپر سے تو آئے گا، اگر سائڈوں سے اس چادر سے اس کو کور نہیں کرتے تو قمیض اس کو کور نہیں کرے گی، چوڑائی ذرا زیادہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کے بعد جب عورت ہے تو عورت کے لیے قمیض کی کٹنگ سامنے گلا ہوتا ہے، جس طرح یہ کٹا ہوا ہے، یہ اسی طرح سامنے کٹ لگاتے ہیں اگر عورت کا کفن ہے۔ اگر مرد کا کفن ہے تو پھر دائیں سائڈ پہ کندھے پہ کٹ ہوتا ہے، سامنے کٹ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی جی؟ دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ قمیض کے دونوں سائڈیں جو ہیں آگے والی اور پیچھے والی برابر ہوتی ہیں۔ یہاں جو بازار والے دکان والے کاٹ کے دیتے ہیں، آگے لمبی ہوتی ہے اور پیچھے چھوٹی ہوتی ہے۔ اب یہ گلا بنا ہوا ہے، آگے سائز ٹھیک ہے، پیچھے والا دیکھیں جی یہاں تک ہے، یہ کمر سے بھی اوپر ہے۔ یہ جو ہے اس طرح کا کفن مردے کو پہنانا جائز نہیں ہے۔ کفن یہ ہے کہ دونوں سائڈیں برابر ہوں، جس طرح آپ زندگی میں پہنتے ہیں۔ انج دی قمیض اس سٹائل دی کدے کسے پائی کہ پیچھو کانڈنا لگی ہوئے تے کو گوڑیاں تے ہوئے نہیں پہنتے نا، تو مردے کے لیے بھی اسی طرح وہی حکم ہے، اسی طرح کا ہی لباس پہنائیں۔ یعنی قمیض جو ہے اس کا سائز دونوں سائڈیں جو ہیں کم سے کم گھٹنوں تک جائیں گی، اگر اس سے نیچے چلے جائے تو حرج نہیں، لیکن کم از کم گھٹنوں تک ہو، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، دونوں کی بھی۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ کتنے کپڑے ہم نے بچھائے؟ پہلے 2 بچھا لیے۔ یہ تیسرا کپڑا آ گیا قمیض کا۔ یہ ساتھ طریقہ بچھانے کا بھی سیکھتے رہیں۔ نہلا دھلا کے آپ فارغ ہو گئے ہیں تو اس کے فارغ ہونے سے پہلے کپڑا اس چارپائی کے اوپر یا جس چارپائی کے اوپر بھی آپ نے اس کو رکھنا ہے، جنازے کے لیے لے کے جانا ہے، اس چارپائی کے اوپر اس ترتیب کے ساتھ ہم کپڑا بچھا دیں گے۔ سب سے پہلے بڑی چادر بچھائیں گے، بڑی چادر کے بعد اگر ہے خاتون تو خاتون کے کتنے کپڑے اضافی ہوتے ہیں؟ 2، یعنی 3 تو ہیں ہی ہے نا، وہی مرد والے ہیں، 2 کپڑے اضافی ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک ہوتی ہے اس کی سینہ بند۔ کیا ہوتا ہے جی؟ سینہ بند ہوتا ہے، یہاں سینے سے لے کے گھٹنوں تک اتنا ایک کپڑا ہو، کم از کم اتنا ہو، اور اس کی چوڑائی اتنی ہو کہ وہ فولڈ ہو جائے، اوپر سے بند ہو جائے۔
اب یہ جو چوڑائی ہے یہ اتنی ہی ہے, پیچھے اگر کریں گے تو پیچھے والی سائڈ ننگی ہے, آگے والا کور کر رہا ہے. دکان والے اپنی بچت کرتے ہیں اور خرید کے لانے والوں کو کوئی نہیں پتا کہ کیسا ہونا چاہیے کیسا نہیں ہونا چاہیے, جس طرح اس نے بنا کے دیے پہنا کے تو قبر میں دفنا دیے. چل بھائی, اگر عورت ہے تو عورت کا سب سے پہلے بڑی چادر بچھائیں گے, بڑی چادر بچھانے کے بعد یہ اس کا سینہ بند اوپر بچھائیں گے. بڑی چادر کے بعد کیا بچھائیں گے؟ سینہ بند. سینہ بند کے اوپر پھر وہ جو دوسری بڑی چادر تھی جس کو آپ تہ بند کہتے ہیں وہ بچھائیں گے. سمجھ آئی جی؟ اگر مرد ہے تو مرد کے لیے سینہ بند ہوتا نہیں ہے تو سینہ بند نہیں بچھائیں گے, بڑی چادر پھر اس سے چھوٹی چادر اور اوپر قمیض آ جائے گی, اس کا کفن پورا ہو گیا. اور پانچواں اور آخری کپڑا ہوتا ہے عورت کا, وہ اوڑھنی یعنی دوپٹہ کہہ لیں, وہ سب سے اینڈ کے اوپر ہوتا ہے. دوپٹے کی مقدار یہ ہے کہ وہ یہاں پیچھے کمر سے لے کے یہاں آگے تک اس کے چہرے کو ڈھپ لے, اتنی ایک چوڑائی اس کی ہونی چاہیے. اور دوسری اور آخری چیز اس کے اندر کہ کفن کے اندر کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہیں ہوتا. سلا ہوا کپڑا جی, جس طرح ہم نے حدیث مبارکہ میں ابھی سنا کہ قمیض نہیں تھی, قمیض سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم قمیض پہنتے ہیں اس طرح کی قمیض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن مبارک میں نہیں تھی. کفن جو ہے وہ انسلا ہوتا ہے. عورتوں کے ہاں, یہاں کا مجھے کوئی نہیں پتا لیکن باقی شہروں میں چلتا ہے, عورتوں کا کفن آپ خریدیں تو وہ 7 سلا سلایا پجامہ دیتے ہیں یا شلوار بنی ہوئی ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. اور اوڑھنی جو ہے, دوپٹہ جو آپ نے پہنانا ہے, دوپٹہ سلا سلائے سکاف جس طرح ہوتا ہے وہ اسی طرح سلا ہوا سکاف دیتے ہیں ساتھ. وہ سکاف سلا ہوا وہ بھی نہیں جائز, اور یہ جو سلی سلائی شلوار ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. عورت ہو یا مرد ہو بغیر سلا ہوا کپڑا اس کو پہنایا جاتا ہے. نال بولو ہوں میں 10 دیتا ہے نا تاکہ تسی بول دے رہو دہراؤ تو تھانوں یاد ہو جائے گا. ہاں, عورت واسطے بڑی چادر تو بعد سینہ بند. سینہ بند دا اندازہ رکھنا ہے کہ جی ایتھے سر آئے گا تو کم از کم اس دے کندھے تو لے کے گھٹنے تک جائے. اے ہن ہے چھوٹا, یعنی شرعی جیڑی مقدار ہے اس دے برابر نہیں ہے, یہ صرف سمجھانے واسطے رکھ دیتا ہے. یہ رکھنے تو بعد اتنے دوسرا کپڑا کیڑا رکھیا جاندہ ہے؟ تہ بند. جی ایتھے نہیں بولو گے تو بناؤ گے کتھوں؟ نال نال بول دے ہو. اے تیسرا کپڑا آ گیا عورت دا. اس تو بعد کی رکھاں گے؟ قمیض رکھاں گے. قمیض رکھنے دا طریقہ یہ ہے کہ نیچے والی سائڈ تھلے رکھ دو, اندازے تے رکھو کہ جدو لٹاں گے تو اس دا سر ایتھے آئے گا. مثال ہے اتنا کپڑا کے اتنے چھوڑے, جدو اس نے ایتھے لٹاں گے تو اوپر آ جائے گا, قمیض پہنی جائے گی. کتنے کپڑے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. ایک رہ گیا اوڑھنی والا, وہ بعد وچ پہنانا. آؤ جی بسم اللہ. اے دیکھو جس وقت اسی لے کے آنے ہاں میت نو کفن دے اتنے آ کے لٹانے ہاں, اس نو غسل دیندے ہوئے کپڑا رکھیا سی اتنے پردے واسطے رکھیا سی نا, ٹھیک ہے. او گلا کپڑا ہے, بے شک اوتھے کپڑا او گلا ہٹا کے تے سکا رکھ لو یا ایتھے آ کے کر لو. یعنی نیچے کپڑا اسی رکھیا ہوا ہے, اے اوپر آ کے دوسرا کپڑا رکھ کے تے نیچے تو او گلا جرا وہ چھک لیں گے. شرمگاہ مرد ہوے یا عورت ہوے اس دا نہیں دیکھنا. سمجھ آ گئی جی؟ اے ہن اسی لٹا دیتا ہے, نال مرد عورت دوئے سمجھا رہے ہیں. جس وقت باری آوے تو پھر تسی پریشان رہو کہ پتہ نہیں ہن کس طرح پوانا ہے. اے فرق ذہن وچ رکھنا ہے. بندہ لٹایا, اے قمیض دا پلو پکڑیا تے اے اتنے آ گئی. ٹھیک ہو گیا جی؟ اے ہن اے دیکھو کفن دی مقدار. کفن دی مقدار یہ ہے کہ اوپر کور ہوئے, ٹھیک ہے. ہن اے تے آیا ایتھے, دوسرا بھی ایتھے آ جائے گا, اوپر حصہ سارا ننگا ہے, یعنی بر جیڑا اس دا بڑا ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی جی؟ یعنی کھلا بر ہوئے تاکہ آسانی نال اس نو پورا آ جائے. اے دوسرا کپڑا جڑا یہ تہ بند ہے. یہ کی ہے جی؟ تہ بند. تے کپڑے جتنے بھی میت نو پہنائے جاندے نے او جس طرح نماز وچ اسی ہاتھ بننے ہاں بالکل اوہی ترتیب ہے. نماز وچ ہاتھ بننے ہاں تے اتنے کیڑا ہاتھ ہوندا ہے؟ سجا. سجا اتنے ہوندا ہے تے کھبا تھلے ہوندا ہے. تے کھبا تھلے کریں گے. کرو جی. اے کھبی سائڈ آ گئی نا,
ਇਹ ਉੱਤੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਰ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। समझ आई जी? कितने कपड़े पवा देते? 2 पवा देते। अगर औरत है तो औरत वास्ते तीसरा कपड़ा आ गया जेड़ा कि बिल्कुल नहीं हो सकता, यह है तहबंद। और तहबंद नहीं, एक ही है सीना बंद। ਹੁਣ ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਬੰਦ ਪਵਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੰਢ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ? ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੋ ਸ਼ਨੋ ਜਾਂ ਲਪੇਟੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉੱਤੇ ਬਸ ਖਾਨਾਪੁਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ? 4 ਹੋ ਗਏ। अगर मर्द है तो बस ए सीना बंद विच नहीं होएगा, चादर ऊपर करके असी कफन पूरा हो गया। अगर औरत है तो औरत का एक कपड़ा इजाफी रह गया सी, 4 कपड़े हो गए ने, 5वां कपड़ा है। ठीक है जी? इसनों कहते हैं ओढ़नी। ओढ़नी तो पहले औरत दे जेरे बाल ने, कोई रुमाल दो, कोई छोटा जिहा रुमाल दे दो, ए दे दो। औरत दे होंदे ने बाल, बालां नूं 2 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਇਹ बाल ने, लेटे रहो लेटे रहो, ਇਹ ਉੱਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਲ ਰੱਖਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਓੜਨੀ ਆਈ। ਇਹ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਪੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਅਸਲ ਜਿਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰ ਹੈ ਨਾ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਤਨਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਗਰਨਾ ਅਗਰ ਕਪੜੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਵਿਛਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ओढ़नी ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਕਮੀਜ਼ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ओढ़नी ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਕਪੜਾ ਖੱਬਾ ਨੀਚੇ ਤੇ ਸੱਜਾ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਦੋਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਫਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟਾਕੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਲਓ। 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਛਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, लेकिन ये है कि वो सिर्फ इस वास्ते होता है कफन खुले ना, बाकी कोई मसला नहीं। समझ आ गया जी? कोई है सवाल? तुसी निकल आओ, गर्मी है बहुत।